اڈیالہ کا جو قیدی ہے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرے گا؟ ایک جو بہت بڑا نیگیٹو فیس تھا جس کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ قیدی نمبر 804 کو جیل کاٹنا پڑی، اس کے ساتھ 2 سیاستدان بھی دے دیے گئے کہ بیٹھ کر کوئی بھی مشورہ کرنا ہے تو کر لیں۔ سیاسی اور معاشی حالات کی بات کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اب ان کا دور ختم ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا سر، الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، اب پاور پالیٹکس ہوگی، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کسی ایک زمانے میں بدمعاش، پھر اس کے بعد ڈنڈا بردار۔ اگر میں کہوں تو ایک فون آیا ہے اور کہا گیا کہ آپ ہمارا نام نہیں لیتے۔ میری راجہ پرویز اشرف سے ایک وننگ سٹک اس وقت بھی زرداری صاحب کے پاس تھی، آج بھی زرداری صاحب کے پاس ہے جب میں بات کرتا ہوں، لیکن میں بلاول زرداری بھٹو کیا پاکستان کے پرائم منسٹر۔ اچھا سر، کیا دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ جب میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ الیکٹ ہونے کے بعد چند ایک ماہ الیکشن جیت کے پھر دوبارہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ افیئرز کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ ان کو بغور جانتے ہیں۔ تمام پاکستانی، کیا ایشیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے واقف ہیں، اور اگر بات کی جائے پاور کوریڈورز کی تو وہاں پہ ان کی دوستیاں بھی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یہ ہاتھ دیکھ چکے ہیں۔ تو آج پھر ایک جو پاکستانی سیاست ایک نئی کروٹ لینے جا رہی ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ صادق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں کہ فیوچر میں کیا نیا ہونے والا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک ہوں، لیکن پاکستان کے حالات کچھ مجھے ادھر ادھر لگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے، 74 سال سے پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کبھی بھی درست نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ سیاسی اور معاشی حالات کی بات کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اب آپ کو مبارک ہو کہ 2025 ایسا معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا، لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا، جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں، اور وہاں سے ایک چھوٹی سی کومپل نکلے گی، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور یہاں سے ایک ہرے بھرے پاکستان کی بنیاد پڑ گئی۔ جتنے بھی اس پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے لوگ تھے، اب ان کا دور ختم ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا سر، الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جب الیکشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اب جب نظام ہوتا ہے نا یکسانیت پسندی کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پھر جو بھی کوئی جی چاہتا ہے کر لیتا ہے، لیکن جب وہ نظام تقسیم کی طرف چلے جائے اور پاور کے بہت سارے کوریڈور کھل جائیں، تو پھر اس کے بعد وہ شکل اختیار جس طرح سے پہلی ہوتی ہے اس طرح کی نہ رہتی ہے اور نہ اس نے آگے چل کر رہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب پاور پالیٹکس ہوگی، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کسی ایک زمانے میں بدمعاش، پھر اس کے بعد ڈنڈا بردار، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو بنیادی طور پر اپنے اپنے علاقوں میں غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دیتے تھے، ایسی پالیٹکس انہی الیکشنوں میں دم توڑنے جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کا مہنگے ترین جو الیکشنز ہوئے ان میں سے ایک یہ الیکشن ہوگا، اور یہ 2 نمبری جو الیکشنوں کی ہوتی ہے، ان 2 نمبریوں والا الیکشن جو ہے، یہ الیکشن اس طرح کا ہوگا، اور اس میں شاید 2 نمبری سے بچ جائے، اس لیے کہ ضمانت تخلیق جو ہے وہ اور طرح سے ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں میں نے پھر 25 پہ سٹاپ کرنا ہے اور 25 کے پھر آگے چلنا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اگر میں کہوں تو ایک فون آیا ہے اور کہا گیا کہ آپ ہمارا نام نہیں لیتے، تو کوئی بلاول کے حوالے سے کچھ نہیں، اس طرح سے ہے کہ میری راجہ پرویز اشرف سے آج ہی بات ہوئی ہے۔
راجہ پرویز اشرف سے بات میری جو ہوئی اس میں انہوں نے میرے سے پوچھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے انہیں بڑی تفصیل سے بات بتائی اور پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ میں جب راجہ یوگ کی بات کرتا ہوں، چونکہ ایک لفظ استعمال میں نے کیا ہے کہ جب آصف علی زرداری کراچی سے ایک مارچ لے کر نکلے اور اسلام آباد تک پہنچے اور اس مارچ کے نتیجے میں 16 ماہ کی حکومت مارج وجود میں آئی اور پھر اس کے بعد بھی جتنی حکومت نے اپنی مدت پوری کی اسی کے بحاف پہ ایک چلتا ہوا سمائے تھا. وننگ سٹک اس وقت بھی زرداری صاحب کے پاس تھی، آج بھی زرداری صاحب کے پاس ہے. جب میں بات کرتا ہوں تو آپ حیران ہوتے ہیں، لیکن میں بلاول زرداری بھٹو کیا پاکستان کے پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہا ہے بات نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں ہے. جب ان کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں ہے تو میں کس طرح سے ان کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ ان کے ہینڈ پرنٹ تو آپ کو مل جائیں گے اب. تو یہ صرف اس طرح سے بات ہوئی ہے، واللہ علم بالصواب. اچھا سر، کیا دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے لیکن ابھی نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار نہیں آیا. اچھا اس طرح سے ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ الیکٹ ہونے کے بعد چند ایک ماہ الیکشن جیت کے پھر دوبارہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں. یہ میں ایسا ہی مزہ لینے کے لیے کہہ رہا ہوں اور اس کا مزہ آپ بھی لیجئے گا، وقت آپ کو بتائے گا. نمبر 1. نمبر 2، میں پامیسٹ ہوں، میں ٹمک ٹوئیاں نہیں مارتا. یہ جو ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ابھی کوئی پرائم منسٹر نامزد نہیں ہوا. الیکشن کی ڈیٹ کورٹ سے آئی ہے، کورٹ کے حکم کی تعمیل میں الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے اور اس ڈیٹ پہ اس سے پہلے ڈیٹ سے کوئی نئی درخواست جاتی ہے نہیں جاتی، ہوتا ہے نہیں ہوتا، کے بعد جب وننگ سٹک کس کے پاس ہے میں بات کر چکا. کون بنے گا پرائم منسٹر میں قبل از وقت بات نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے سن 1996 میں جب میں نے کون بنے گا پرائم منسٹر کے حوالے سے کنگ میکر عمران خان کو کہا تو ہر نتھو خیرہ جناب جتنے بھی تھے سارے ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے رہے اور معافی مجھے مانگنا پڑی. اب میں نے اپنا بیانیہ بڑے اچھے طریقے سے ترتیب دے دیا ہے. میں طریقہ کار سے چلتا ہوں. مثال کے طور پر ابھی وننگ سٹک ان کے پاس ہے. جب پرائم منسٹر نامزد ہو کر آئیں گے، کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جو کاغذات نامزدگی داخل ہوئے ان میں سے جو پرائم منسٹر بنے گا وہ 5 سال کے لیے بنے گا یا 2.5 سال کے لیے بنے گا یا اس سے بھی تھوڑے کم عرصے کے لیے بنے گا. اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا، واللہ علم بالصواب. اور آپ کے پروگراموں میں یاد رہے میں نے جو اپنا اب طریقہ کار اپنایا ہے، آپ سے میں ہمیشہ کہتا رہا، آپ مصر رہے اس بات پر کہ بتاؤ کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم. تو میں نے کہا نہ، وقت آیا تو آپ کو بتا دیا گیا کہ بلوچستان سے بنے گا. پھر اس کے بعد اور بھی سارے معاملات کو وقت آنے پر طے کر دیے گئے، آپ نے سنے، آپ کو مزہ آیا. وقت سے پہلے جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے بعد مجھے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اب مجھے خود سمجھ نہیں آتی پھر اگلا جب میں ویلاگ کر رہا ہوتا ہوں کہ اب میں نے کیا کہنا ہے، یہ تو سارے ہی شروع ہو گئے. اب شروع بھی پھر اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ 8 بجے کا ٹائم، 4 بجے کا ٹائم، 3 بجے کا ٹائم اور 2 بجے کا اس پر ٹائم بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہے اور میں اپنے بیانیے کے ساتھ چلتا ہوں. بیانیے میرے 2 ہیں، ایک سیاسی اور ایک غیر سیاسی. غیر سیاسی بیانیہ جو ہے وہ معاشرتی علوم سے متعلق ہے، جس کا میں بتا چکا کہ ایک غیر مخلوط نہیں مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے، واللہ علم بالصواب. اچھا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ کا جو قیدی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرے گا؟ اچھا، اڈیالہ کے قیدی کے بہت ساری جاہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ جب طاقت تقسیم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بہت ساری جو ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو پرابلم یا مسائل آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور دوسری ایک بات یاد رکھیے گا کہ
طاقت جب میدان میں آ جائے تو میدان میں آنے کے بعد پھر جیلوں میں پڑے ہوئے بڑے لوگ جو ہیں ان کی زندگی اسی طرح سے آسودہ ہوتی ہے جس طرح سے کوٹھیوں میں. قید تو صرف غریب آدمی کاٹتا ہے. اس لیے اب وہ ایک جو بہت بڑا نیگیٹو فیس تھا جس کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ قیدی نمبر 804 کو جیل کاٹنا پڑی، اس فیس سے نکل کر انہیں تمام فیسلٹی مل چکی اور وہ لائق ہوم ہیں. اور اس کے ساتھ 2 سیاستدان بھی دے دیے گئے کہ بیٹھ کر کوئی بھی مشورہ کرنا ہے تو کر لیں، جس کے بے شمار سسٹم کو کس طرح سے اب ریئلائز کر کے لانچ کرنا ہے اس کی بھی بڑی آسانی سے وہ تیاری کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوں گے. واللہ عالم بالصواب. جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ میں اسی بات پہ ہی کنکلوڈ کروں گا پروگرام کو کہ ان کو 2 سیاستدان دے دیے گئے. آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی آگاہ کریں اور ملک صاحب کو ہم لکھیں کہ وہ 2 لوگ کون سے ہیں. لیکن آپ اگر جاننا چاہیں تو آپ تھوڑی سی سینس استعمال کریں تو آپ کو وہ محسوس ہو جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ٹائم دیا اور لاسٹ پہ آپ نے خبر دے دی. ہمارے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.